نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت 142 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سورہ بقرہ آیت 142 سپارہ نمبر 2، دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا سیقول، ان قریب کہیں گے، السفہاء بیوقوف، من الناس بیوقوف لوگ، الناس من لوگ، ما واللہم اس چیز نے پھیر دیا، ان کا مسلمانوں کو، ان قبلتہم التی ان کے قبلے سے، کانو کہہ دیجئے علیہا وہ تھے، کانو وہ تھے علیہا اس جس پر، قل اللہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے۔ یہ آیت مخالفین کے قبلہ کی تحویل کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ قبلہ کا لفظی معنی ہے سمت اور جہت، جس کا استقبال، جس کی طرف چہرہ کیا جائے تو اس کو قبلہ کہتے ہیں، فعلہ کے وزن پر۔ اللہ تو جہات اور اسمات سے پاک ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر طرف جس طرف بھی رخ کرے اللہ تو ہر طرف ہی ہے۔ تو اس بات کا تقاضا تھا کہ صرف کوئی خاص رخ متعین نہ کیا جاتا، کس طرف رخ کر کے عبادت کی جائے کہ شش جہات اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہوئی، اللہ کی مشیت میں یہ تھی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف اور ایک ہی سمت ہونا چاہیے۔ تو اس کی عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، بعض انفرادی ہیں اور بعض اجتماعی ہیں۔ جیسے ذکر اللہ، روزہ، یہ انفرادی عبادت ہے جو خلوت میں، تنہائی میں اکیلے ادا کر سکتے ہیں، اور نماز اور حج یہ ایسی عبادات ہیں جو اجتماعی ہے، جس کا اعلان کیا جاتا ہے، باقی تو خفیہ طور پر اخفاء مقصود بھی ہے اور اخفاء میں کی بھی جا سکتی ہیں۔ حج اور نماز یہ اخفاء نہیں چاہتی، یہ اعلان اور اظہار چاہتی ہیں، اور یہ اجتماعیت کو چاہتی ہے۔ تو اس کے لیے اتنے بڑے لوگوں کا اکٹھا ہونا، تو پھر یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ان کے رخ اور سمت بھی ایک ہی ہو۔ مضبوطی، اجتماعیت اور اشتراکیت تبھی پیدا ہوگی جب رخ بھی ایک ہی ہو۔ اگر رخ مختلف ہوں گے تو پھر لوگوں کے اکٹھ کے باوجود انتشار ہوگا۔ اس لیے اب کہ کیسے اکٹھ کیا جائے، وحدت کیسے پیدا کی جائے، اب نقطہ وحدت کیا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی یہ عادت مبارکہ ہے، انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی شریعت میں کبھی ایسا نہیں کہ غیر اختیاری چیز کو نقطہ وحدت بنایا جائے، بلکہ اختیاری چیز کو نقطہ وحدت بنایا جاتا ہے، جو ہر چیز، جو ہر آدمی اپنے اختیار سے اس کو کر سکے۔ اور دین اسلام جو در حقیقت تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے، تو وحدت کا اصل نقطہ و فکر، خیال و عقیدہ کی وحدت کو قرار دے دیا اسلام نے، یعنی کروڑوں خداؤں کی پرستش میں بٹی ہوئی انسانیت کو ایک ذات وحدہ لا شریک کی عبادت و اطاعت کی دعوت دی، کہ وہ اسی طرح جب ایک ذات کی طرف متوجہ فرمایا تو پھر ان بٹی ہوئی تقسیم شدہ انسانیت کو ایک مرکز پہ لائے ذات الہی، تو پھر رخ بھی ایک ہی دیا، ورنہ شش جہاد میں اللہ موجود ہے۔ اب اس رخ وحدت کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ نے تو نہ تو وحدت کے لیے لسان
نہ زبان کو نقطۂ وحدت قرار دیا، نہ لباس کو کہ ہر علاقے کے لباس مختلف ہیں، نہ رنگ کو کہ گورا اگر گورے ان علاقوں میں پیدا ہو گیا ہو، یورپ میں پیدا ہوا ہو تو وہ کالا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ افریقہ میں پیدا ہونے والے یہ کالے رنگ کے یہ گورے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اس لیے نہ رنگ نہ نسل عرب میں پیدا ہونے والا یہ بچے کا تو اختیار ہی نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر عرب میں پیدا ہوا تو عربی بولے گا، عجم میں پیدا ہونے والا عجمی بولے گا۔ اسی طرح وطن بھی نقطۂ وحدت نہیں بنایا کہ ہم جو پاکستان میں پیدا ہوئے وہ اپنے اختیار سے انگلستان میں تو پیدا نہیں ہو سکتا، تو نقطۂ وحدت بنایا غیر اختیاری چیز کو، اور جس میں حرج اور تنگی نہ ہو، تو اس کے لیے پھر اللہ پاک نے نقطۂ وحدت یعنی نہ تو لباس کو نقطۂ وحدت بنایا کہ ہر علاقے کے لباس مختلف ہیں، رہنے والوں کے وہاں کے مزاج وہاں کے موسم حالات کے مطابق ہیں، تو پھر اللہ نے نہ تو کوئی یونیفارم ان کے لیے مقرر کی، نہ کوئی اور ایسی تنگی دی، رنگ نسل وطن تمام چیزوں سے پاک کر کے اختیاری چیز کہ ایک سمت کی وحدت ادا کر دی کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر سمت و جہت سے بالا تر ہے، شش جہت یا جہت ان کے لیے یکساں ہیں، لیکن جس پر سارے مشرق و مغرب جنوب و شمال کے انسان آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں، اب وہ ایک سمت وہ جہت کون سی ہو جس کی طرف ساری دنیا کا رخ پھیرا جائے، اس کا فیصلہ اگر انسانوں پر چھوڑا جاتا تو پھر تو نتائج خراب ہونے تھے، ہر آدمی نے کہنا تھا یہ رخ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے خود ہی رخ متعین کر دیا کہ قبلہ کی طرف رخ کر لے، مسجد حرام اس جہت اور سمت کی طرف رخ کریں کہ انسانیت کا اجتماعی عبادت میں اجتماعیت پیدا ہو جائے، یکسانیت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل والے درس میں اس آیت کے لفظ معنی اور اس کی تشریح بیان ہوگی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا